سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا بھیک کے حوالے سے کہ کسے ہمیں بھیک دینی چاہیے اور کسے نہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور بیان اچھا لگے تو ضرور لائک کریں۔ کا واقعہ تھا، عید کا دن تھا، عید کے دن دگانا پڑھ کے شوہر گھر آیا، بیوی کو ساتھ لے کر دسترخوان لے کر کے بیٹھا، توجہ کرنا، دسترخوان لے کر کے بیٹھا، اتنے میں باہر سے آواز آئی، عید کا دن ہے کوئی فقیر کو کھلانے والا۔ جیسے ہی صدا آئی، آواز آئی، عید کا دن تھا، اس نے کہا یار کیا لوگ ہیں عید کے دن بھی چلے آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اور اپنے نوکروں سے کہا اس کو دھکے مار کے بھگاؤ یہ جو آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے اس کو بھیک نہیں دے سکتے ہو نا، اچھی بات کہہ کے اس کو ٹال دو۔ کوئی بھیک مانگنے آئے نا، آپ اس کو یہ کہو بھائی بابا معاف کرو جاؤ نہیں دے سکتے، اچھی بلکہ اچھی گفتگو کہہ کے ٹال دینا یہ صدقہ دینے سے بھی بہتر ہے۔ آپ نے اس کو عزت سے رک سکتے ہیں نا، معاف کر دو بابا نہیں دے سکتے، آپ ہمارے پاس نہیں ہے، معذرت چاہتے ہیں، اچھے الفاظ کہو، صدقہ دینے سے بہتر۔ اور آپ نے صدقہ دے کے اس کا دل دکھایا تو آپ کا صدقہ دینا کوئی کام نہیں، اچھے الفاظ سے ٹال۔ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ارے اتنا ہٹا کٹا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، کماتا نہیں، چل بھاگ یہاں سے۔ آپ ایسا نہ کہیں، آپ ایسا نہ کہیں۔ اگر آپ کو تلقین ہی کرنا ہے کمانے کی، میں بھی کرتا ہوں، پہلی بات تو تندرست لوگوں کو بھیک مت دیا کرو، مت دو بھیک۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو ہمارے شہر میں دھندا بنا لیا ہے، چھوٹے چھوٹے باپ جو وہ کوڑیاں کھیل رہا ہے، باپ تاش کے پتے کھیل رہا ہے، شراب پی کے پڑا رہتا ہے، جوا کھیلتا ہے، عیش کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگنے پہ لگا دیتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بھی بھیک مت دو، اور مسلمانوں کے بچوں کو تو خاص طور پہ مت دو، مت دو انہیں بھیک، بگاڑ رہے ہو تو انہیں بھیک دے کر بھی دینے سے منع کر۔ بچوں کو بھی بھیک مت دو، اور مسلمانوں کے بچوں کو تو خاص طور پہ مت دو، مت دو انہیں بھیک، بگاڑ رہے ہو تو انہیں بھیک دے کر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ تو اب بھیک بھی دینے سے منع کر۔ میں کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں ضرورت مندوں کو دو، ان کو کیوں بگاڑتے ہو؟ ارے یہ قوم کا چھوٹا سا بچہ آج مانگ رہا ہے، یہ کل کما کے کب کھائے گا؟ اس کو بھیک مانگ کے کھانے کی عادت پڑ جائے گی، کما کے کب کھائے گا؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں آج بھیک مانگ رہی، دیکھتے دیکھتے جوان ہو جائے گی، اس کی آبرو لوٹ لی جائے گی۔ یہی تو ہوتا ہے، یہ سسٹم ختم کرو شہر سے۔ اور وہ رکامے جو وہ عیش کرتے ہیں بچوں کے بھیک پر، ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، لیکن آپ کا اسلوب اچھا ہو، طریقہ اچھا ہو۔ کوئی ہٹا کٹا بھیک مانگا، بھائی یہ کام نہیں، تو کام سے لگ، تو کام کر۔ بلکہ آپ اگر کر سکتے تو بھی کرے گی، تو کیا ہنر جانتا ہے مجھے بتا، میں تجھے کر کے دیتا ہوں۔ اس کو کام دام کر کے دو، کچھ دلا کے دو، تھیلا لگا کے دو، جو بھی آپ کر سکتے ہو کر کے دو۔ گفتگو اچھی کرو، دل مت توڑو اس کا، مانگنے والے کا بھی دل مت توڑو، اچھے سے بولو، اچھے سے رخصت کرو۔ پہلی بات تو آپ سے یہ کہتا ہوں جو گانٹھ باندھنے کے لیے کہنا، زبان اتنی میٹھی کر لو کہ بات کوئی سنے تو کہے یار ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زبان میں شہد گھول دیا ہے، شہد گھول دیا ہے زبان کے اندر کسی، یہ چیز ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ایسے مومن کی زبان بڑی، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اچھی گفتگو کرو، اچھی گفتگو صدقے کے مترادف ہے۔ بلکہ قرآن بھی کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، میٹھی گفتگو کرو، دل توڑنے والی گفتگو مت کرو، دل جوڑنے والی گفتگو کرو۔ تو اس نے کہا اس کو دھکے دے کے نکالو باہر، دھکے دے کے نکالو۔ اور اس کو دھکا جی، اب نوکروں کو تو حکم تھا، نوکر نے جو دھکا دیا وہ گر پڑا۔ جب وہ گر پڑا تو اس نے گرتے گرتے کہا مولا اس کو اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ ہے، غرور ہے اس کو اپنی دولت پر، چھین لے اس سے اور مجھے دے دے۔ کیا کہا؟ چھین لے اس سے اور مجھے دے۔ بدعا بھی اس نے، مظلوم تھا وہ تو چلا گیا، خدا جانے پھر کہاں گیا۔ دن گزرتے گئے، اس کا دھندا ڈھپ ہوتا گیا، ریورس گیئر لگا اس کو۔ آپ اپنی زبان میں کہتے ہو نا ریورس گیئر، ریورس گیئر۔ اگر آپ کو بھی کبھی کاروبار کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، ترقی کے معاملے میں کبھی ریورس گیئر لگے، یعنی الٹی گنتی آپ کی شروع ہو، تو کبھی بیٹھ کے سوچنا کہ کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ میں لکھ کر دیتا ہوں گارنٹی کے ساتھ، جب تک آپ کسی اہل دل کا دل نہیں دکھاؤ گے تب تک آپ کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوگی۔ عزت کے معاملے میں، وقار کے معاملے میں، شان کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں آپ نے کہیں نہ کہیں چوکی کی ہے، غلطی کی ہے۔
اللہ کے گناہ کرو گے، اللہ بڑا کریم ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سمد ہے، وہ معاف کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے. لیکن بندوں کا دل دکھاتے ہو تو فوراً پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے. اس لیے دل دکھانے سے پرہیز کرو. مجھ سے ایک مرتبہ انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا ایک جملے میں بتائیں کہ ولی کسے کہتے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا ایک جملے میں بتائیں کہ ولی کسے کہتے ہیں. میں نے ایک جملے میں جواب دیا تھا، جو اپنے دل کو صاف کرتا ہے، جو اپنا دل سنوار لے اور دوسروں کا دل سنبھال لے، وہ ولی بن جاتا ہے. جو خود کا دل سنوار لے اور دوسروں کا دل سنبھال لے، وہ ولی بن جاتا ہے. بس دلوں کا معاملہ ہے ولایت کا. ولایت کا تعلق دلوں کا ہے. جب تم اپنا دل سنوار کر دوسروں کا دل سنبھال لیتے ہو تو پھر تمہارے دل کا کنیکشن خدا سے جڑ جاتا ہے، اور خدا سے جڑنے کو ولایت کہتے ہیں. ورنہ تہجد بھی ولی نہیں بناتی، مصلیوں پر کھڑے رہنا بھی ولی نہیں بناتا، تسبیحاں جپنا بھی ولی نہیں بناتی، حقوں کی صدائیں بھی ولی نہیں بناتی، الا اللہ کے نغمے بھی ولی نہیں بناتے. اس وقت تک جب تک کہ دل نہ سنور جائے اور لوگوں کا دل نہ سنبھالو. حضرت عارف رومی مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کے طرف کا راستہ، اللہ کی راہ کا، اللہ کے گھر کی طرف، وہ تو گھر اور زمان مکان سے پاک ہے، لیکن اس کی طرف، خدا کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ بندوں کے دل سے ہو کر کے جاتا ہے. جو بندوں کا دل نہیں سنبھال سکتا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. بندوں کا دل خوش کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اس کی الٹی گنتی شروع ہوئی، کاروبار ڈھپ پڑنے لگا، یہ ہوا وہ ہوا، دھیرے دھیرے دکانیں بند ہوئی، کاروبار بند ہوا، نوکر چاکر غلام یہ وہ سب چلے گئے. آخری میں کھانے کو محتاج ہوا. جس کے گھر سے اپنے مالیگاؤں کے محاورے میں کہہ سکتے ہیں کہ سونے کا دھواں نکلتا تھا، اب اس کے گھر میں کھانے کو پریشانی ہے. اس کی بیوی نے کہا میں آپ کے ساتھ اس مصیبت اور مشکل میں نہیں رہ سکتی، آپ تو مجھے کھلا بھی نہیں سکتے، مکان بھی آپ کا بک گیا، میں کہا رہا ہوں کہ میری عزت پہ حرف آئے گا، آپ مجھے طلاق دے دیں. اس نے طلاق دے دی، وہ اپنے میکے چلی گئی. یہ چند ہی مہینوں میں پورا کھیل ہو گیا ایک بد دعا کی وجہ. کبھی کبھی بد دعا کا اثر برسوں بعد ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور. بد دعا کبھی نہیں چھوڑے گی. جیسے بد دعا پیچھے لگی رہتی ہے آدمی کی. ایک شخص بیمار پڑا، بہت تعویذ کیا، بہت دبابا کیا، بہت ڈاکٹر وغیرہ کیا. وہ اس نے مجھ سے، میرے کچھ احباب ہمارے حافظ مقصود صاحب سے کہلوایا کہ ذرا سید صاحب کو کہو کہ استخارہ کر دیں. تو میں نے انہیں کے سامنے، اس نے کسی غریب کو مارا تھا، اسی کی بد دعا سے اس کو بیماری لگی. دیکھیے میں نے ان کو بتایا بھی، انہوں نے دیکھا بھی، حافظ صاحب نے اپنی آنکھ سے دیکھا. یہ حالات، میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقائق ہے. چند مہینوں کے اندر اس کا مکان بکا، نوکر چاکر غلام یہ سب تباہ برباد، بیوی بھی خوبصورت گئی. اب یہ بندہ مانگنے لگا بھیک. توجہ، یہ جو سیٹھ صاحب تھے وہ بھیک مانگنے لگ گئے. اب اور جب بھیک مانگنے لگے کیا ہوا پتہ ہے؟ پھر عید آئی. وہ عید آئی، اسی دروازے پر ایک فقیر آیا اور کہتا ہے آج عید کا دن ہے، کوئی کچھ کھلا سکتا ہے؟ اسی مکان میں، جو مکان کل تک کسی اور کا تھا آج کسی اور کا ہے، اسی مکان میں دونوں میاں بیوی بیٹھ کر دسترخوان سجا رہے تھے کھانا کھانے کے لیے عید کے دن. جیسے آواز آئی ہے کوئی فقیر کو کھلانے والا؟ اس مکان کے مالک نے کہا بی بی اٹھو اور پہلے اس کو کھلاؤ، بعد میں ہم کھائیں گے. اٹھو اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا دو، وہ فقیر کو، پھر ہم، آج عید کا دن ہے. جیسے ہی کھانا لے کر کے دروازے پہ گئی، چیخ ماری، کھانا ہاتھ سے گرا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی. پتہ نہیں اس بھکاری کے چہرے میں کیا تھا کہ یہ مالک مکان کی بیوی بے ہوش ہو کے گر پڑی. پانی کے چھینٹے دیے، ہوش میں آئی. شوہر نے پوچھا بی بی میری جان، میرے گھر کی آبرو، میرے گھر کی ملکہ، کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو گئی؟ کیوں بے ہوش ہو گئی؟ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ اس فقیر کے چہرے میں کیا دیکھا؟ وہ جو فقیر تھا نا بھیک مانگنے کے لیے، یہ مکان اسی کا تھا پچھلے سال عید کے دن، اور اس وقت میں اس کے نکاح میں تھی، وہ میرا شوہر تھا. پچھلے سال عید کی بات ہے، مکان یہ اسی کا تھا، وہ میرا شوہر تھا، بہت مالدار تھا، بہت اللہ نے دولت سے نوازا تھا. پچھلے سال عید پر اسی وقت ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، ایک فقیر آیا تھا بھیک مانگنے کے لیے، اور وہ بھیک مانگا تو اس نے کہا دھکے دے کے نکال دو. جیسے ہی نوکروں نے دھکا دیا وہ گر گیا. گرتے گرتے اس نے کہا اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، اس کی دولت چھین کر مجھے دے. پھر پتہ نہیں وہ فقیر کہاں چلا گیا. اس نے کہا کہ تمہیں بتا دوں وہ فقیر میں ہی تھا. اس دن کے بعد سے اللہ نے مجھے ترقی دی اور آج اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا. تو دیکھو بد دعا یہاں تک پہنچاتی. اس لیے
اگر ترقی اور خوشیاں چاہتے ہو دعا لو, گھمنڈ چھوڑ دو, تکبر چھوڑ دو, طاقت دی اللہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.